محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اللہ قرآن کے اندر سورہ عمران کے اندر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے دنیا کے لوگوں، اے اہل ایمان والوں، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے، ہم نے جو تمہیں نبی دیا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، رحمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ اللہ نے کہہ دیا وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو میسر اور مہیا کی ہے کہ تم میرے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن اللہ کسی پر نہیں کہا اے میرے بندے ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اے میرے بندے ہم نے آکسیجن دے کر احسان کیا ہے، اے میرے بندے ہم نے تمہیں پاگل نہیں بنایا، ہم نے تمہیں عقل دی، اس پر تم کو احسان دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجنے کے بعد کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اے میرے بندو، ہم نے جو رسول جو نبی تم پر بھیجا ہے وہ تمہاری میں سے ہے، ایمان والو یہ تمہارے لئے بڑا احسان ہے، بڑے احسان ہے۔ یہ نبی جو تمہارے بھی تمہارے یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہارے آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، جو تمہارے نشانیوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور اسی سے تمہاری زندگی سنوار جاتی ہے، جو تمہارے کتابوں کا بھی حکم دیتا ہے اور کتابیں بھی پڑھاتا ہے، ایسا نبی ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور کرو اس نبی کی محبت ہمارے دلوں سے کیسی جا سکتی ہے۔ آج یہ سوشل میڈیا کے اندر ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے کہ نہیں آئی لو محمد پر جیل کے سلاخوں میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو محمد سے ہمیں کون جدا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ اللہ نے ایک نہیں 8 چیزوں کی بات کہی ہے قرآن میں۔ اے میرے بندو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، ہمارے تمام کاروبار، تمام ہمارے ویوہار، اخلاق، چرتر سب غیر مسلم کے مانند ہو گئے ہیں، اسی لیے تو غیر مسلم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کبھی کہا اے میری امتوں، اے میری صحاباؤں، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر غیر قومیں ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ کے رسول کیسے؟ جس طرح بھوکا دسترخواں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کیونکہ تمہارے اندر ایک وہن کی بیماری آئے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ ایسی بیماری ہوگی جو تمہیں دنیا کمانے کی نشے میں تم پڑے رہو گے اور تمہیں موت سے کوئی پرواہ نہ ہوگا، تو غیر قوم تمہارے پر حکومت کرے گی، تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی۔ میرے بھائیو، آج وہ سمے، آج وہ لمحہ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں درش ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنا چاہتے ہو، اے مہنگاؤں کے لوگوں، اے ڈیلر پاڑا کے لوگوں، اے کشن گنج کے سرزمین پر رہنے والوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو، تمہیں اپنے باپ سے زیادہ محبت رکھنی پڑے گی، اپنے بیوی سے زیادہ محبت رکھنی پڑے گی، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت رسول سے رکھنا پڑے گا، اپنے قریبی رشتہ دار سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ محبت رکھنے پڑے گا۔ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اتنا نہیں جو تم مال کما کے رکھے ہو، جو بینک بیلنس کما کے رکھے ہو، اس سے زیادہ محبت رسول سے ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں اتنا میں نہیں، اتنے میں نہیں، وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت، وہ بزنس، وہ کاروبار جس سے تمہیں نقصان ہونے کا ڈر ہے۔ اگر مسجدوں کے میناروں میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اس وقت تمہیں اپنی دکانوں کا
सेटर बंद करना पड़ेगा, तब देख के लगेगा कि नहीं तो अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर तुझे डर है अगर मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो मेरे दुकान का कस्टमर छूट जाएगा, तो फिर समझो कि तुम हानिकारक में हो, घाटे में हो। वो मसाकिन तरज़ौनहा वो मसाकिन, फजर में सोने वाले उम्मतों और ज़ोहर में सोने वाले उम्मतों, आज तुम आयलत का नारा लगाते हो। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे अंदर एक वॉलीबॉल के जैसा हो चुका है, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। मेरे भाइयों, ईमान किसे कहता है? अल्लाह के रसूल फरमाता है इन्नमल मोमिनून, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमान व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ऐ लोगों, ईमान वाला वही हो सकता है जब उनके सामने कुरान व हदीस की बात की जाए, अल्लाह का बात किया जाए तो वो डर जाए। जब उसके सामने अल्लाह का बात की जाए तो वो डर जाए। जब कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाया जाए तो उसके ईमान में इजाफा पैदा हो जाए। और हम मुसलमान लाखों हदीसें, लाखों कुराने, कितनी ऐसे, मैं यहाँ पे पूछूं मेरे भाइयों कि आप में से कौन ऐसे हैं जो आपने हराम के बारे नहीं जानते हैं, सूद के बारे नहीं जानते हैं? किसी को कह दिया जाए तुम अपनी बहन से शादी करोगे, नौजुबिल्लाह मौलवी साहब हराम है, सूद खाओगे हराम है, खाता सब है मेरे भाइयों, लेकिन सबको पता है, फिर भी पूछता है मौलवी साहब हम लोग तो जाहिल हैं। मेरे भाइयों, आलिम दीन से मुराद ये नहीं है कि ये आलिम दीन है, आप भी हैं। आप तक हदीस और कुरान पहुंच जाए तो आप भी मुअल्लिम में शुमार हैं, आप भी जानकार में शुमार है। अपने आप को जाहिल मत कहलाओ मेरे भाइयों, पकड़ होगा, अल्लाह के सामने एक दिन जवाबदेही का एहसास देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत हो जाती 8 चीजों पर, बाप से ज्यादा मोहब्बत, माँ से ज्यादा मोहब्बत, बेटों से ज्यादा मोहब्बत, परिवार से ज्यादा मोहब्बत, कारोबार से ज्यादा मोहब्बत, घरों मकान से ज्यादा मोहब्बत, तो अल्लाह फरमाता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम इंतजार करो अल्लाह का किसी अजाब आने का। आए लोगों, तो तुम इंतजार करो अल्लाह का किसी अजाब आने का। अल्लाह का अजाब आएगा, तुम्हारा मुआखजा होगा, फिर तुम्हारा पकड़ होगा, तुम्हारा गिरफ्त होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन आबा, क़ीला व मन आबा या रसूलल्लाह, मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द आबा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सारी की सारी उम्मतें मेरी जन्नत में जाएगी, लेकिन आबा जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबाओं ने पूछा क़ालू या रसूलल्लाह व मन या आबा, या अल्लाह के रसूल आबा क्या है? आबा हम लोगों को समझाइए, आबा हम लोग समझ में नहीं। अल्लाह के रसूल आबा किससे कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने खुलासा भी कर दिया, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करे, जो मेरी पैरवी करे, जो मेरे नक्शे कदम पर चले, जो मेरी इत्तिबा करे, जो मेरी लाई हुई शरीयत पर अमल करे, जो मेरे दीन पर चले, इस्लाम पर चले, उनके लिए जन्नत है। व मन असानी फक़द आबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की, रूगर्दानी की, एराज किया तो रब्बे काबा की कसम वो जहन्नम में जाएगा। आबा से मुराद वो है। ओ महनगांव के लोगों, किशनगंज और डीलर पाड़ा के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ, अब बताओ कि आई लव मोहब्बत सड़कों पर कहोगे या दिल में भी पैदा करोगे? आई लव मोहम्मद की पूरा तकाजा और पूरा अल्लाह के रसूल का दीन का शरायत अपने दिलों के अंदर डालोगे, या ऐसा ही तुम अपने बैनर तले में आओगे और आई लव मोहम्मद का नारा लगाओगे? नहीं मेरे भाइयों, आज इसको पता चल चुका है कि मुसलमान फुटबॉल और वॉलीबॉल के मानद हो गया है, इनके अंदर ईमान है नहीं, वरना ये सड़कों पे नहीं निकलता। मेरे भाइयों, इसलिए एक हदीस कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ, मुकर्रिर आ चुके हैं, ये जेब नहीं होता है कि आपके सामने बैठा करके मैं तकरीर करूं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने, मैं जो खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने हदीस पढ़ी थी कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, अल्लाह के रसूल ने खुलासा भी कर दिया। मेरे भाइयों, खुलासा भी कर दिया, अगर कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, अगर मुझसे कोई मोहब्बत और प्यार करना चाहता है, जिसको कहते हैं आशिक रसूल, अगर करना चाहता है तो उसके बाप से भी ज्यादा, उसके माँ से भी ज्यादा, उनके बेटे से भी ज्यादा, यहाँ तक कि दुनिया के सारे लोगों से भी ज्यादा प्यार
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، محبت رسول سے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہوگا، ایک بس 2 منٹ کا وقت لیتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی محبت ابو بکر کو دیکھیے کیا محبت تھی ان کے دلوں میں۔ میرے بھائیوں سیرۃ النبی پڑھیے علامہ ہشام کی کہ آپ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جب مارنے کی پلاننگ بنائی گئی تھی، جب مارنے کی پلاننگ بنائی تھی دشمنان کافرین نے، تو آپ نے اس وقت پر آپ نے کیا کیا، اس وقت پر ابو بکر کو ساتھ میں لے کر آپ راتوں رات نکل جاتے ہیں مدینے کی طرف، مکے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے ایمان کیا چیز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد ابو بکر بھی تھک چکے ہیں، ابو بکر بھی تھک چکے ہیں، اللہ کے رسول بھی تھکے ہوئے ہیں، پیدل چل کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں حاجی لوگ بتا سکتا ہے خانہ کعبہ سے چند میل کی فاصلہ ہے غار سور، اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر اس جگہ میں چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ٹھہریے میں اندر کا جائزہ لے کے آتا ہوں۔ آپ نے صاف ستھرے کی اور کرنے کے بعد اللہ کے رسول آپ تشریف لائے، جو پھٹے کپڑے تھے ان پھٹے کپڑوں کو پھاڑ کر کے ان سوراخوں میں لگا دیے، لیکن 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ او لوگوں ذرا تصور کرو نبی کی محبت کیا ہے، اس جگہ میں جا کر اندر وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیر کو ابو بکر سوراخ میں لگا دیتے ہیں، جو 2 سوراخ بچ گئے تھے، کپڑے بھی کم پڑ گئے، 2 سوراخ میں لگا دیے اور اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول آپ میرے سرہانے پر اپنے سر رکھیے اور سو جائیے، آرام کیجئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر کے پیر پر ایک زہریلے جانور کاٹ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر اتنے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اگر میں پیر ہٹاؤں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی، نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی جب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، زہریلے جانور کی کٹنے کی شدت جب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہی حضرت ابو بکر کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ہونے کے بعد ابو بکر کے آنکھ سے آنسو ٹپک کر کے امام کائنات انور کے چہرے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول آپ میرے سرہانے پر اپنے سر رکھے ہوئے ہیں لیکن مجھے کوئی زہریلے جانور مجھے کاٹ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کو آپ کے نیند پر ڈسٹرب نہ کروں، آپ کے نیند پر خلل پیدا نہ کروں، اس لیے میں اپنے پیر کو جنبش پہ نہیں دیا۔ امام کائنات کی محبت ابو بکر کو دیکھو۔ او لوگوں اپنے آپ آئے لو محمد کی نعرہ لگانے والوں کم از کم اپنے دلوں پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنے زندگی کے اندر آئیڈیل اور ماڈل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ نبی کی تمہارے نبی کا کھانا، نبی کا پھرنا، نبی کا چلنا، نبی کی بات چیت، نبی کی شادی بیاہ، تمام چیزوں پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں میں یہی سے اپنی باتوں کا اختتام کرتا ہوں، اپنے تقریر کو سماپت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو الہ العالمین اس نازک دور پر اللہ ہمارے اوپر جو حکومت مسلط کی گئی ہے اللہ اس کو تو عقل سلیم دے، اللہ زیادہ سے زیادہ کم از کم اللہ تو اس کو قرآن کا صحیح طریقے سے پڑھنے کی انگلش میں ہو ہندی میں ہو اللہ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو بھی ایمان سے مالا مال کر۔ یا اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، مالک تو ہے۔ میں اس اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔